علامہ صاحب جس طرح آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہی مسلمان کا یہ ہے کہ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس کے اگر شان کے ایک باب کو بھی کھول لیا جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر یہ ختم نہ ہو۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ سے آج کے سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھی ناظرین کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، میں جملہ بولنے لگا ہوں۔ ہماری پوری تاریخ اسلام آپ اسے کھول کر دیکھ لیں، پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بے شک مسجد نبوی کے محراب و منبر کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ان کا لاشا نماز کی حالت میں مسجد نبوی کے محراب و منبر کے درمیان تڑپ رہا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مولا علی المرتضیٰ آئے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ہماری تاریخ لہو لہو ہے، تاریخ اسلام کا کوئی صفحہ آپ پلٹ کر دیکھ لیں، آپ کو خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی خلافت 6 ماہ سے بھی کم ہے، یعنی 5 سال اور کچھ مہینے ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک اشارہ اور کرتا چلوں کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی ران کے اوپر بٹھایا خطبہ دیتے ہوئے۔ کبھی آپ اپنے نواسے کو دیکھتے، کبھی سامنے مجمع کو دیکھتے، سبحان اللہ، کبھی اس کو دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے واز کرنے کے لیے، ادھر دیکھتے محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا جو میرے ساتھ میری ران کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سید، یہ سید ہے۔ سبحان اللہ۔ لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے، امید ہے رب کی رحمت سے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے 2 عظیم، 2 بہت بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے۔ سبحان اللہ۔ میرے رسول کی یہ غیب کی خبر جو آپ نے اپنی زبان نبوت سے دی، یہ سچ ثابت ہوئی۔ بے شک 6 ماہ آپ نے خلافت کی ہے تقریباً، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے درمیان چپکلیں شروع ہوئی، اور آپ نے خلافت دستبرداری کر لی، اور خلافت اور یہ حکومت آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اپنے نانا جان کی زبان سے نکلے ہوئے قول کو سچا کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بلکہ بعض آپ کے محبین ایسے تھے جو آپ سے ناراض ہو گئے، بلکہ کسی نے تانا بھی دیا آپ کو آر کا، آپ نے فرمایا آر نار سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ جہنم کی آگ میں ہم جلیں، بے شک۔ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، میں خون ریزی نہیں چاہتا، نانا جان کی امت میں تفریق نہیں چاہتا۔ آپ نے چند شرائط پر صلح کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو یہ ادا پسند نہ آئی وہ آپ کی جان کے در پہ گئے، آخر کار آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، آپ کی شہادت زہر کھانے سے ہوئی۔ بلکہ آپ کے پاس آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان مجھے بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کس نے زہر دیا۔ نہ حضرت امام حسن نے نام لیا، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا، نہ ان کی آل اولاد نے کبھی کسی کا نام لیا۔ بعض لوگوں نے الزام لگایا مورخین کی جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہوئے کہ آپ کی بیوی حضرت جادہ نے زہر دے دیا۔ میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ مورخین کی باتیں اگر سامنے آ جائیں اور ایک طرف قرآن اور حدیث آ جائے بے شک تو پھر مقدم ترجیح ہم قرآن حدیث کو دیں۔ بے شک۔ قرآن پاک کی آیت کیا کہتی ہے؟ من قاتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی ایمان والے مسلمان مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ بے شک۔ ایک عام مومن کو قتل کرے تو جہنم، ٹھکانہ جہنم، اور جو نبی کے نواسے کو قتل کرے اللہ اکبر، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ تو جہنم کا ہی تھا۔ اور دوسری طرف حدیث آ گئی، میرے رسول نے فرمایا کہ جس
औरत का जिस्म मेरे बेटे हसन के जिस्म से मस हो गया, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई, अल्लाह अकबर। दोज़ख की आग हराम। यही वजह है कि वहां मदीना तैयबा की बेशुमार खवातीन चाहती थी कि आपसे निकाह हक दो, आपसे शादी हो। मौला अली मुर्दा लोगों को रोकते भी थे। अल्लाह अकबर। और यहां हमारे उलमा, मैं वो तादाद नहीं बताता, बेशुमार खवातीन थी कि जिनका निकाह, जिनकी शादी यके बाद दीगरे आपके साथ हुई। 2 या 3 दिन के बाद तलाक हो जाती, फिर शादी हो जाती, फिर तलाक हो जाती, फिर शादी। और जिसको आप छोड़ देते वो मरते दम तक और निकाह नहीं करती थी, ये सोचकर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हसन के जिस्म के साथ जिसका जिस्म मस हो गया उस पर दोज़ख की आग हराम है, लिहाजा मैं जन्नत में भी हसन की बीवी बन के रहना चाहती हूँ और जन्नत हासिल करना चाहती हूँ। तो एक तरफ कुरान आ गया, एक तरफ हदीस आ गई। हम मुअर्रिखीन की बातों का क्या करेंगे बेशक कि जिन्होंने हमें उलझाव में डालने के लिए, हमारे अंदर तफरीक पैदा करने के लिए झूठी रिवायात का सहारा लिया। किसी मुअत्तर किताब के अंदर कोई सनद नहीं। और अगर मैं इनकी बात मान भी लूं कि आपकी बीवी जादा ने जहर दिया, हजरत मीर मुआविया के कहने पर दिया, माज़अल्लाह इनके बकौल, या फलां के कहने पर, तो फिर हजरत इमाम हसन ने नाम क्यों नहीं लिया? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने उसके ऊपर जरा क्यों नहीं की, मुकदमा क्यों नहीं चलाया, उसे सजा क्यों नहीं दी? आपकी आल ने, औलाद ने, बेटों ने, बच्चों ने, किसी ने भी उसका नाम तक नहीं लिया। बेशक आज का मुअर्रिख कैसे नाम ले रहा? लिहाजा किसी को नहीं मालूम, आज तक किसी का कातिल नहीं पकड़ा गया, लिहाजा नहीं मालूम किसने जहर दिया। लेकिन यह हक और सच है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वफात हुई वो शहादत के दर्जे में है। आपको खाने में जहर दिया गया और जहर इस कदर शदीद और मोहलिक था कि आपके आंतें और आपका जिगर कट कट कर तश्त के अंदर आता गया। 70 टुकड़े रिवायात में आता है कि 70 टुकड़े मुंह के जरिए तश्त के अंदर, थाल के अंदर गिरे। और फिर वो वक्त भी आ गया कि जब आपने जहान फानी से आप रुखसत हुए।